السلام علیکم۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہونے کی خبریں ہیں، واپس لندن جانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور یہ نغمہ گنگنا رہے ہیں کہ میں لندن چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو۔ بہت ہی خاص ولاگ ہونے جا رہا ہے۔ میں ہوں ابن اسکندر خان، جمے رہیے گا میرے ساتھ، مکمل ولاگ دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر ولاگ آپ کو پسند آئے تو دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میں نے الیکشن سیریز 2024 کے حوالے سے اپنی پریڈکشن کے ساتھ وہ ولاگز بنائے ہیں، 17 ایپیسوڈ ہیں، ساری میں نے اپنی پلے لسٹ میں ڈال دی ہیں۔ تو یوٹیوب پہ آپ اگر سیاست کے طالب علم ہیں، پاکستان کے آنے والے الیکشن سے دلچسپی ہے تو ضرور میرے وہ ولاگز دیکھ لیں۔ وہاں میں نے قومی اسمبلی کے پہلے حلقہ NA1 چترال سے لے کر قومی اسمبلی کے آخری حلقے NA72 تک کا تفصیلی احوال کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑے خاص ولاگ ہیں۔ تو چلیں اب آتے ہیں اس وقت نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہونے کی بات میں نے کی تھی آپ سے کہ وہ نغمہ گنگنا رہے ہیں کہ میں لندن چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو۔ لندن شاید ان کا میکہ ہے۔ وہ انڈیا کی فلم میں یہ نغمہ کسی خاتون نے گایا تھا، اپنے عاشق کے نام مراد کو دھمکی دے رہی تھی کہ میں میکے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو۔ تو نواز شریف کا کیونکہ میکہ اگر وہ لڑکی ہوتی تو لندن ہی ہے، تو اس نے لندن ہی جانا ہے جب اس کی پلیٹلیٹس کم ہوں گی۔ تو ماضی میں ان کا میکہ سعودی عرب بھی رہا ہے، تو ایک دفعہ وہ بھاگ کر سعودی عرب جا کے انہوں نے ثواب دارین حاصل کیا تھا۔ ایک بار انہیں غلام اسحاق خان نے فارغ کیا تھا، اور اس وقت ان کا میکہ پاکستان میں ہی تھا۔ اللہ بخشے کلثوم نواز زندہ تھی، تو یہیں پر انہوں نے کچھ ثواب دارین حاصل کر لیا تھا۔ یہ مزاح میں سنجیدہ باتیں، میں اصل میں اللہ اکبر، یہ جو کچھ بھی ہے I just want to give you a smile۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین، آپ یقین کیجئے ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ آج جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہ کسی نے گرنیڈ پھینک دیا جا کے، پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے، لاہور میں ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں، مذاق نہیں ہے تو کیا ہے۔ 2 دن پہلے یہ سارے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو پکڑو، پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو مارو، ان سے پریس کانفرنسیں کراؤ۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، 1 دن پہلے کیپٹل میں پولیس کا کانسٹیبل تھا، وہ جو بھی تھا، پولیس کا تو تھا، پولیس کی یونیفارم میں تھا، بڑے رینک کا افسر نہیں تھا تو پولیس کا آفیسر، دن دہاڑے آ کر اسے گولیاں مار دی ڈاکوؤں نے۔ ڈاکو تھے یا کون تھا واللہ عالم کیا جانتا ہے۔ کوئی اب کہیں گے جی کہ انویسٹیگیشن کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، وہ DSP کرے گا، AC کرے گا، فلاں کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا رہا ہے جی کہ ہم نے آزاد تحقیقات کے لیے ارشد شریف شہید ہوا تھا، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگے، ٹیمیں گئیں، کینیا گئے، نیروبی گئے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کس نے مارا ارشد شریف کو؟ لگا پتا۔ بینظیر کے لیے تو اسکاٹ لینڈ یارڈلے سے ٹیمیں آئیں، بینظیر جب قتل ہوئی، شہید ہوئی، اسکاٹ لینڈ سے ٹیمیں آئیں، UNO کی انوالومنٹ ہوئی، پتہ چلا بینظیر کا قاتل کون ہے۔ چھوڑے سے وزیر اعظم تھی بینظیر، مرتضیٰ بھٹو اپنے گھر کے سامنے قتل ہو گیا۔ کس نے قتل کیا؟ پولیس والا کوئی بھی شعیب صدر اتنا طاقتور آدمی نہیں ہے، ملک کی وزیر اعظم کا بھائی اور ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے کو دن دہاڑے اس کے گھر کے سامنے گولیاں لگیں اور تڑپ کے مر گیا۔ اسے ٹائم پہ ہاسپٹل بھی نہیں پہنچایا۔ تحقیقاتی ٹیمیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تشکیل دی گئیں، جوڈیشری کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے 100 باتیں، پتہ چلا میر مرتضیٰ کا قاتل ہے کون۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں آئین، اس ملک میں قانون ایک مذاق ہے۔ طاقتور جیسے چاہے، جدھر چاہے اس قانون کو موڑ لے، توڑ لے، ساری کہانی ختم۔ قانون میں اب یہ ولاگ بنا رہا ہوں، یہ آرمی کے جنرل کو پسند نہیں آیا، علاقے کے SP کو پسند نہیں آیا، میری یہ بکواسات اسے پسند نہیں آئی، اٹھاؤ لے جاؤ مجھے، مار دو میرے ٹانگے بازو۔ عمران ریاض اچھا بھلا تگڑا قسم کا جنرلسٹ ہے، ایک فہم ہے،
more than 4 million اس کے فالوورز ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں اس کے چینل کے. پاکستان کا سب سے بڑا صحافی ہے پاکستان میں، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے قریب بھی کوئی ہے 2 ملین کو بھی کوئی پہنچا ہوگا. تو وہ ایسا صحافی ہے، لوگوں سے سنتے تھے، اٹھایا لے گئے، پتہ نہیں ہے کیا اس کو کیسے انجیکشن دیے، اس کی زبان پہ بولا ہی نہیں جا رہا. آج وہ بھی تقریر کر رہا تھا. تو یہ ہے اس ملک کے حالات. قانونی وہ لندن سے آئے، ریڈ کارپٹ پہ استقبال کیا گیا میاں نواز شریف کا، لاہور میں شانہ جلسہ کرایا گیا، ہیلی کاپٹر اڑے، ان پہ پروازیں بندی، وہاں آ کر اس کے سر پہ کبوتر بھی بٹھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ. تو ہنسے بندہ یا روئے؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں، میں تو ایسے سچی بات یہ ہے کہ میں تو اسے ایک مذاق سمجھ کے، میں اس ملک کا ایک شہری ہوں، میں اس ملک میں مرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے عام غریب آدمی کی طرح، اس ملک کے ہری کی طرح، اس ملک کے مزدور کی طرح. میں چاہتا ہوں میں اس ملک میں مروں، میں چاہتا ہوں میں اس مٹی میں مجھے دفن ہونا ہے. ہم نے تو نہیں یہاں سے جانا، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ہے، نہیں جانا ہم نے اس ملک میں رہنا ہے یار. تو اس سے بڑا بھونڈا مذاق کیا ہوگا اس کا قانون کا کہ انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ہوگا پتہ کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف کو ریڈ کارپٹ پہ آیا تو اب نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا جو اصل میرا موضوع ہے، پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں. کیسے کم ہوئے ہیں؟ اندھے تو نہیں ہیں. جو لوگ اسے لائے تھے کہ اسے وزیر اعظم بنائیں گے، وہ پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے بھی 2-3 بار یہ شخص ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو یہ وزیر اعظم بن جائے گا، کچھ سیٹیں یہ نکالے گا، اس کی پاپولرٹی شاید ہے، اور پاپولرٹی کے علاوہ کچھ ہم اس کی ہیلپ کریں گے، کچھ تھوڑے بہت 10-15 ہزار ووٹ حلقے میں ہم ڈلوا دیں گے، یہ کر دیں گے. تو ایسے ہوتا بھی رہتا ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن اس کے ہاتھوں میں تھا، اور اس کے بارے میں راجہ سکندر سلطان اور وہ ایک تھے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ سکندر سلطان پر بھی پریشر ہے کہ استعفیٰ دو، کیونکہ وہ آپ جھوٹ بولیں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، لوگ عوام کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، جو بھی کر رہے ہیں جھوٹ بکواس ہے. دوسری طرف ISI بھی رپورٹ کرتی ہے، عاصم منیر کو بھی رپورٹ ہوتی ہے ہر چیز. اتنا اندھا تو نہیں ہے، اتنا بڑا وہ جنرل بنا ہے تو وہ کوئی اتنا بونگا آدمی ہے کہ اسے معروضی حالات نظر نہیں آ رہے. اب ٹھیک ہے، وہ اس پر مہربان تھے نواز شریف پہ، وہ چاہتے تھے کہ یہ وزیر اعظم بنے، اسے بناؤ یار کسی طرح وزیر اعظم ایک بار پھر. لیکن اب انہوں نے بھی حالات کا میرے خیال میں یقیناً یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ آرمی کا وہ چیف بنا ہے، وہ جو نیچے سے سپاہی سپوئی جو بھی تھا کیپٹن کوپٹن بھرتی ہو کے یہاں تک پہنچا ہے، تو ظاہر ہے پروسیس سے تو گزرا ہے، کتنا ہی بڑا نالائق کیوں نہ ہو. لیکن اتنا شعور اسے نہیں ہے کہ کیا اسے پاکستان کے حالات نظر نہیں آ رہے؟ اگر اس ملک میں اس نے زندگی تو گزاری ہے. پھر جو آپ کی آرمی ہے وہ باقاعدہ رپورٹ بھی کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اسے بھی اب پتہ چل لیا. اس لیے سب نے جو اسے لائے تھے نواز شریف کو پردھان منتری بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم آپ کے سر سے ہاتھ اٹھائیں گے محترم نواز شریف صاحب. ایسے حالات میں پھر کیا کرنا ہے؟ تو نواز شریف نے کہا یار میری پلیٹلیٹس اب دوبارہ کم ہو رہی ہیں. تو لندن میں جا کر ان کی پلیٹلیٹس درست ہو جاتی ہیں. اس لیے نواز شریف نے کہا کہ اگر نہیں بنا سکتے تم کسی بھی طرح سے، تو پھر میں واپس لندن ہی چلا جاتا ہوں. تو شاید اس لیے یہ میری پریڈکشن ہے، کچھ میرے بھی ہیں ریسورسز ہیں اور میڈیا سے، تو میرے خیال میں وہ شاید الیکشن بھی نہ لڑے اور نواز شریف لندن چلا جائے. ہو سکتا ہے الیکشن لڑے یا وہ تب آزمائی تھوڑا ہے، اسے یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بیوقوف آدمی ہے، وہ سمجھتا ہو کہ یہ مجھے ہر صورت میں جتائیں گے. جتا نہیں سکیں گے. اگر صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور میرے خیال میں اس کے لیے چشمہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. معروضی حالات سب کو نظر آ رہے ہیں کہ لوگ کیسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں. اس ولاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ میں 1-2 دن وہ مصروف بھی بہت سخت رہا تھا، تو میں نے جو ولاگز بنائے ہیں یہ میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں نے الیکشن 2024 کے سلسلے میں جو سیریز بنائی ہے اپنے میرے یوٹیوب چینل پہ، وہ آپ ضرور دیکھیے، مزہ آئے گا آپ کو. سیاسی حوالے سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے اس پر بات کروں گا نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. اس وقت ٹائم ملا تو اسی وقت اپلوڈ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.